اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد فقد قال اللہ فی قرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم۔ کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القاء کرے، بے شک وہ برتر و حکمت والا ہے۔ دینی بھائیوں اور بہنوں و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے میں نے جو آیت قرآنی کی تلاوت فرمائی ہے وہ سورہ شورى کی 91ویں آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے ان طریقوں کو جس کے ذریعے سے وہ کلام کرتا ہے، جن میں وحی بھی شامل ہے جو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے جائز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ ختم نبوت کے بعد اس سے کلام کرے، پر کچھ مخالفان مہدویہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا، اور یہ مطلق اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت پر یقین نہیں رکھتے، اور ان کا کہنا ہے کہ اب محمد جون پوری دنیا سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور کچھ کھائے پیے بنا اللہ کی یاد میں اتنا مشغول ہو گئے کہ وہ دنیا کو بھلا بیٹھے۔ اس حالت کو علماء کرام شکل کی حالت کہتے ہیں، اور وہ شخص جو اللہ کی یاد میں دنیا کو بھلا دیتا ہے اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ دوران شکل میں محمد جون پوری نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور یہ حکم دیا کہ وہ امام المہدی ہے اور جا کر لوگوں کو یہ اعلان کرے۔ پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ اردو لغات اور ڈکشنریوں میں غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ سکر لفظ کسی کے حال کو بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، یہ شاید شکر کی حالت کہنا چاہتے تھے۔ ان الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے بالکل بھی قریب نہیں۔ ویسے ہی یہ مجروح شخص کا دعویٰ کہتے ہیں جس کا بھی کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ لفظ مجروح کا معنی ہے زخمی ہونا، یہاں یہ شاید مجذوب کہنا چاہتے تھے، پر ان کی کم فہمی کی وجہ سے اسے مجروح پڑھتے ہیں۔ اس سے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ یہ اردو پڑھنے اور بولنے سے قاصر ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کسی اور کی لکھی تحریر کو بغیر سمجھے کے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ صاحب ہماری کتابوں سے اسکرین شاٹ نکالتے ہیں تنقید کرنے کے لیے، پر ان پر افسوس ہے کہ یہ ٹھیک سے نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں، تو ان کی سمجھ کا اندازہ لگائیے کہ یہ کیا پڑھے ہوں گے اور کیا سمجھے ہوں گے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، حضرت سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام کے جذبہ حق کے واقعے کو جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ آپ علیہ السلام کی ابتدائی کیفیت میں سے ہے، جبکہ آپ نے جون پور سے ہجرت نہیں کی تھی۔ حضرت سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام کو 12 سال جذبہ حق طاری رہا، پر اس حالت میں آپ نے کبھی نہ فرض نماز چھوڑی اور نہ ہی غیر شرعی کام کیا۔ امامنا علیہ السلام کا اس جذبہ حق میں دعوی مہدیت کرنا کسی بھی مہدوی یا غیر مہدوی عالم کی کتاب سے ثابت نہیں۔ حضرت سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام نے اس جذبے کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہجرت شروع کی جو تا حیات برقرار رہی، حتیٰ کہ آپ کا وصال خراسان کے فرا شہر میں سن 910 ہجری میں ہوا۔ آپ نے اس دوران ایک بار نہیں 3 بار دعوی عام مہدیت کیا، جس میں سے پہلا دعویٰ حج کے دوران سن 901 ہجری میں تھا جب آپ کی عمر 54 سال تھی۔ کیا کوئی یہ یقین کرے گا کہ کوئی بھی مجذوب شخص جو شکر کی حالت میں ہو وہ تمام عمر ہجرت بھی کر سکتا ہے اور حج ادا کرنے کی سوچ بھی سکتا ہے، اور کیا اس پر اس شکر کی حالت میں حج واجب بھی ہوگا؟ اس دعوے کے 2 گواہ جنہوں نے پہلے تصدیق کی ہے وہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ جو جیز کے بادشاہ تھے اور قاضی علاء الدین بدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوسرا دعویٰ سن 903 ہجری میں اور تیسرا دعویٰ سن 905 ہجری میں تھا۔ پہلے دعوے کے بعد آپ 9 سال، دوسرے دعوے کے بعد 7 سال اور تیسرے دعوے کے بعد 5 سال تک باحیات رہے، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے
کہ مہدی 5، 7 یا 9 سال تک زندہ رہے گا۔ سینکڑوں اشخاص نے آپ کے دعوے کو قبول کیا، جن میں سلاطین، علماء، وزراء، قاضی اور عام آدمی بھی شامل ہیں۔ اگر شکر کی حالت ہوتی تو کیا ان پر یہ حالت ظاہر نہ ہوتی؟ یہ تو اپنی آنکھوں سے حضرت کو دیکھ کر تصدیق کرے ہیں۔ حضرت سید محمد جون پوری مہدی علیہ السلام نے اس وقت کے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور دعوت مہدیت دی، جس کے الفاظ ہیں کہ واضح ہو کہ مجھ کو تمام ہوشیاری ہے، بے ہوشی نہیں، بندے کو صحت ہے، زحمت نہیں، بندے کی عقل کامل ہے، کچھ فوت نہیں ہوئی، اور خدائے تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے، تمام فخر بھی نہیں، بندہ عورت بچے رکھتا ہے، تنہا نہیں، اس کے باوجود ہم نے خدائے تعالیٰ کے فرمان سے مہدیت کا دعویٰ ظاہر کیا ہے، اور اس دعوے پر کلام اللہ اور اتباع رسول اللہ لائے ہیں۔ تم کو چاہیے کہ تحقیق کرو، ورنہ دونوں جہانوں میں منہ کالا ہوگا، اس لیے کہ بندہ اگر حق پر ہے تو اطاعت کرو، ورنہ خیط کرو، اگر میں حق بات نہ سمجھوں تو قتل کرو۔ معلوم ہو کہ میں جس جگہ جاؤں گا اپنی حقیقت پر دعوت کروں گا اور خلق اللہ کو راستہ دکھاؤں گا، یا علماء ظاہر کے مدعے کے لحاظ سے گمراہ کروں گا۔ پس ہر منصف کو اس دلیل واضح میں غور کرنا چاہیے کہ کیا شکر کی حالت میں کوئی ایسی دعوت دیتا ہے ویسی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ان روشن دلائل کے بعد بھی اگر کوئی اس دعوے کو مجروح شخص کا دعویٰ کہے جیسا کہ یہ مخالف کا کہنا ہے، تو یہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو نعوذ باللہ مجنون شخص کا دعویٰ کہہ کر جھٹلایا۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع قول، فعل و حال میں کرنے والے کو بھی ویسے ہی جھٹلایا جائے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ میں آپ سبھی حضرات کو ایک بات واضح کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی رسول آنے والا ہے، نہ اللہ تعالیٰ آپ کسی سے کلام کریں گے، نہ کوئی فرشتہ کسی قسم کا پیغام لا کر کسی شخص کو دے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے تا قیامت تک چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ ان سے کلام کرے گا یا کوئی فرشتہ لا کر کوئی پیغام دے رہا ہے، تو وہ شخص سب سے پہلے دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے۔ تو یہ پہلی غلطی تھی جو محمد جون پوری نے کی۔ اب یہ صاحب جو اردو، عربی اور فارسی پڑھنے، بولنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں، ایک ایسی بات کرتے ہیں جو بڑے سے بڑا عالم بھی اگر کہے تو اس کے ثبوت میں کم از کم ایک تو قرآن کی آیت یا ایک حدیث نبوی یا کوئی علماء کے اقوال کو بنیاد بناتا ہے، پر نہیں ہمارے جاہل دوست خود کو ہی سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، پر یہ معلوم نہیں ہوا کہ انہیں یہ فتویٰ دینے کا اختیار کہاں سے حاصل ہوا۔ چلیے اس مخالف کے فتوے کو قرآن، احادیث نبوی اور اہل سنت والجماعت کے علماء کے اقوال کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، علمت من اللہ بلا واسطتی جدید اليوم، یعنی بندے کو ہر نئے روز اللہ سے بغیر واسطے تعلیم ہوتی ہے، ایسا بندے کا حال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ ترجمہ، انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ سورہ کہف آیت 65۔ ان سورہ کہف کی آیتوں سے نبوت اور ولایت کا فرق پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم خضر علیہ السلام کو ہو رہا ہے، پر موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خود کلیم اللہ ہیں۔ اور جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے رخصت لی تو آپ نے جو کام کیے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا اور سوال کیے، اس کی حقیقت ان کو بتلائی اور یہ فرمایا، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ سورہ کہف آیت 82، یعنی میں نے یہ کام اللہ کے حکم پر کیے۔ تو غور کیجئے کہ کیسے خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بغیر کسی فرشتے کے ذریعے حکم کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر تک نہیں۔
تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ایسا علم اور حکم اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس کو وحی، الہام یا کشف بھی کہتے ہیں۔ وحی کی پھر دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے۔ ختم نبوت کے بعد اس وحی کا دروازہ بند ہو گیا، پر وحی غیر مطلوع جو بغیر فرشتے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے، وہ انبیاء اور غیر انبیاء کے لیے بھی جائز ہے، جیسا اس سے پہلے سورہ کہف کی آیت کے تحت بیان ہو چکا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القاء کرے، بے شک وہ برتر و حکمت والا ہے۔ سورہ شورى آیت 51۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا ہے ان طریقوں کو جس کے ذریعے وہ کلام کرتا ہے، جن میں وحی بھی شامل ہے جو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے جائز ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی۔ سورہ قصص آیت 7۔ اس آیت قرآنی کی تفسیر میں، جس کا نام القرآن الکریم و ترجمہ معنی و تفسیر الا اللغایہ الارضیہ، جو کنگ فہد پرنٹنگ پریس سعودی سے شائع کی گئی ہے، میں یوں لکھا ہے، وحی سے مراد یہاں دل میں بات ڈالنا ہے۔ وہ وحی نہیں ہے جو انبیاء پر فرشتے کے ذریعے سے نازل کی جاتی تھی، اور اگر فرشتے کے ذریعے سے بھی آئی ہو تو اس ایک وحی کے ذریعے سے موسیٰ کا نبی ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ فرشتے بعض دفعہ عام انسانوں کے پاس بھی آ جاتے ہیں۔ اردو ترجمہ صفحہ 1069۔ ویسے ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے طرف وحی کی۔ سورہ نحل آیت 63۔ تو قرآن مجید کی آیتوں سے واضح ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف انبیاء کو بلکہ غیر انبیاء کو بھی وحی کرتا ہے بغیر فرشتے کے۔ اور جب ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں قیامت کے متعلق جن واقعات کا ذکر کیا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے تمہارے پاس اپنے ان بندوں کو لایا ہوں جن کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 7015۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان بندوں کو طور کی طرف چلنے کے لیے کہیں گے تو وہ کس بنا پر حکم کریں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تمہیں طور پر لے جاؤں۔ ہمارے جاہل دوست کے مطابق ختم نبوت کے بعد اللہ کا خلیفہ اللہ سے وحی پائے گا یا اس وحی کی بنا پر لوگوں کو ہدایت کرے گا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس مخالف کے قول کے مطابق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام سے خارج ہو چکے۔ کیا کوئی ایسا کہنے کی حماقت بھی کر سکتا ہے؟ ایسا کہنے والے پر کیا حکم عائد ہوتا ہے؟ وہ خود اسلام سے باہر ہے۔ یہ تھی دلیل حدیث سے جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیش ہوئی ہے، جو خلیفہ بن کر امت پر اتریں گے اور جن پر اللہ وحی کرے گا۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس امر پہ کہ ختم نبوت کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیفے اللہ تعالیٰ سے علم یا حکم حاصل کریں گے، یا جیسا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت والجماعت کا اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، سو اگر ایسا شخص میری امت میں کوئی ہوگا تو وہ عمر ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے مرد ہوتے تھے جن سے کلام ہوتا تھا، حالانکہ وہ پیغمبر نہ ہوتے تھے، سو ایسا مرد میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3689۔
اس حدیث کی شرح میں ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ محدث کے معنی میں اختلاف ہے، پس بعض کہتے ہیں کہ وہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے الہام ہو، یہ اکثر کا قول ہے۔ کہتے ہیں محدث سات فتح کے صادق گمان والا ہے، اور بعض کہتے ہیں وہ ہے کہ جاری ہو اس کی زبان پر ثواب بغیر خسد کے، اور بعض کہتے ہیں جس سے فرشتہ کلام کرے بغیر نبوت کے، اور یہ معنی ایک مرفوع حدیث میں آ چکے ہیں۔ اور یہ جو کہا کہ اگر ایسا کوئی شخص میری امت میں ہے تو وہ عمر ہوں گے، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ قول بطور شک کے نہیں، کہ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں سے افضل ہے، اور جب ثابت ہوا کہ کل امتوں میں صاحب الہام لوگ ہوئے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کا ہونا بطریق اولا ممکن ہے، بلکہ یہ حدیث مورد تاکید کے وارد ہوئی ہے، جیسا کہ کوئی مرد کہے کہ میرا کوئی دوست ہے تو فلاں ہے، تو مراد خاص ہونا اس کا ہے سات کمال صداقت کے، کہ یہ مراد نہیں کہ میرے اور دوست نہیں۔ فیض الباری ترجمہ فتح الباری کتاب المناقب۔ غور طلب ہے کہ جب ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ بعض کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ سے الہام پانے والے یا کلام کرنے والے ہونا ممکن ہے، تو یہ کس جرات پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ مجھے اللہ سے ہر نئے روز تعلیم ہوتی ہے یا اللہ کا فرمان اس بندے کو ہوتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کو یا کسی اور اللہ کے بندے کو اسلام سے کیوں باہر کر دے گا؟ یہ صرف فاسد لوگوں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں۔ جب اس طرح سے اللہ کا حکم کرنا یا علم عطا کرنا صرف انبیاء کے لیے ہی مقرر نہیں، جیسا کہ قرآن، احادیث و علماء کے اقوال سے ثابت ہوا، تو جو یہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا علم یا حکم عطا نہیں کرے گا یا اس مخالف کے الفاظ میں کلام نہیں کرے گا، تو اسے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے واضح اور روشن دلائل قرآن، احادیث و متقدمین و متاخرین کے اقوال سے پیش کرنا چاہیے۔ صرف من گھڑت اور بے دلیل الزام لگانا ایک کم ظرف، کم عقل اور بدترین درجے کے جاہل کا کام ہے، جس کو دین میں بحث کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے الفاظ سے رجوع کریں اور بارگاہ الہی میں توبہ کر کے اپنے اس گناہ کبیرہ کی بخشش مانگے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ خصوصاً مہدی علیہ السلام کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے علم پانے کی کیا دلیل ہے اور کیا اہل سنت والجماعت نے اس کی تشریح کی ہے، تو میں اس کی توجہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوحات مکیہ کی طرف کروں گا، جواب کی تاخیر کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں مہدی علیہ السلام کے وحی سے علم حاصل کرنے کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تو یہ حقیقی شریعت محمدی ہوگی اس حال میں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باحیات ہو اور وہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ بھی بالکل اسی طرح حکم سنائیں گے جیسا کہ یہ امام، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کہ یہ شریعت محمدی ہے اور اس پر قیاس کو حرام کرے گا، حالانکہ علم ظاہری بھی اللہ اسے عطا کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا۔ اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مہدی اتباع کرنے والا ہوگا نہ کہ متبوع، یعنی وہ نئی شریعت نہیں لائے گا اور وہ معصوم عن الخطا ہے، اور کسی کا معصوم عن الخطا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر خطا سے پاک ہو، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم کریں تو اس میں کوئی خطا نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ترجمہ، اور نہ وہ اپنی خواہش نفس سے بولتا ہے، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے۔ ویسے ہی قیاس اس جگہ حرام ہے جس جگہ پیغمبر کا نشان موجود ہو، یہاں تک ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کے اخلاق میرے اخلاق ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ ان کی ہر بات وہی کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق مہدی علیہ السلام میں موجود ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی معصوم ہیں اس جہت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اس راستے پر بغیر خطا کے چلائے گا۔ مہدی علیہ السلام کے اوپر قیاس حرام ہے، اور آپ مجتہدین میں سے کسی ایک مجتہد کے بھی پیرو نہ ہوں گے۔
کیونکہ مجتہد احکام کے بتانے میں خطا بھی کرتا ہے اور ثواب بھی، پر مہدی علیہ السلام کی ذات ایسی نہیں جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دو اے محمد کہ یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت پر، میں اور وہ جو میرا تابع تام ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ یوسف آیت 108۔ تو پتہ چلا کہ تابع اور متبوع کی صفت اللہ کی طرف دعوت دینے میں ایک ہے جو اللہ کے دیدار کی بنا پر ہے۔ ہر عام فہم شخص اس صفت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے بیان میں مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس آیت میں من خاص تیری ذات ہے اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر بغیر خطا کے چلیں اور لوگوں کو بلایا تو آپ کا تابع بھی ویسے ہی اخلاق کا حامل ہوگا، اور تابع کی دعوت یقین پر تب ہوگی جب اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد حاصل ہوگی، تب ہی اس کی دعوت خطا سے پاک ہوگی۔ اس آیت اور اس سے پہلے بیان کی گئی حدیث کہ مہدی میرے نقش قدم پر چلے گا، کبھی خطا نہیں کرے گا سے واضح ہوتا ہے کہ اس راستے پر بلانے کے لیے مہدی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ حضرت سید محمد جون پوری علیہ السلام مہدی موعود ہیں، ان کا اللہ سے علم حاصل کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے جو ہر ایک پر واضح ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔